إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظیم۔ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کی 3 صفات، 3 کوالٹیز ذکر فرما رہے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل اللہ کے خوف اور خشیت سے لرزنے لگتے ہیں، اور اللہ کی خشیت ان کے قلوب کے اندر پیوست ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی صفت۔ دوسری صفت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زَادَتُهُمْ ایمانا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں ان سے ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں پر کرم اور احسان ہے۔ آج کے حالات میں ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرما دیا ہے وہ حرف بحرف صادق ہو رہا ہے، اور اس سے ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ رہا ہے۔ جو اس وقت کے حالات چل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب یہودیوں سے اور کامل ایمان والوں سے بہت بڑی جنگ ہوگی۔ آپ اس وقت کے فلسطین اور غزہ کے حالات کو دیکھیں، ادھر 6 مہینوں سے ہو رہا ہے یا پچھلے 75 سالوں سے ہو رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے جو صادق ہو رہی ہے، جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس دیکھنے کی وجہ سے ہمارے ایمان اور بڑھ رہے ہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے ایمان گھٹ رہے ہیں، اور ایمان والوں کے ایمان بڑھ رہے ہیں۔ جس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس وقت تو فلسطین میں کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، کوئی ایمان والا ہی نہیں تھا۔ آج وہ حالات ہیں کہ 6 سال سے فلسطین، 6 مہینوں سے جس قدر خون ریزی اور جس قدر وہاں ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان پر اور اللہ کے توکل پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ظالم کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں، اور آج سیز فائر کے اعلان پر مجبور ہو گیا ہے اسرائیل۔ یہ اللہ کی کھلی مدد ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہے، جو غزہ کے ساتھ ہے، جو کامل ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور اب حالات زیادہ قریب دور نہیں رہ گئے، فیصلے کا دن آنے میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ ہم دن بدن فیصلے کے دن سے قریب ہو رہے ہیں۔ دجال کی آمد بہت قریب ہے، یاجوج ماجوج کا خروج بہت قریب ہے، اور قیامت کی جو بڑی علامات ہیں، امام مہدی کا آنا یہ بہت قریب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بہت قریب ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو ہر پل باخبر رہتے ہیں، وہ بے خبر نہیں رہتے، وہ باخبر رہتے ہیں۔ انہیں ہر وقت کی فکر رہتی ہے، اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، اور وہاں کے حالات کو جاننے کی فکر ہوتی ہے، اور ان حالات سے ان کے ایمان مزید بڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ صادق ہو رہا ہے اور صادق ہو کر رہے گا۔
تاکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ دن آئے گا کہ دنیا کے ہر کچے پکے گھر کے اندر اللہ کا دین داخل ہو کر کے رہے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو عزیز کی عزت کے ساتھ یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہو کر کے رہے گا۔ ایمان والوں کے ایمان بڑھ جائیں گے اور غیر ایمان والوں کے ایمان گھٹ جاویں گے۔ اس لیے قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن سے اپنے رشتے کو استوار کریں، اور یاد رکھیں اگر اب بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آ رہے، اگر اب بھی ہم اپنے اللہ سے نہیں جڑ رہے، اللہ کے گھروں سے ہم دور ہیں، تو کہیں اللہ تعالی ہمارا نام کہیں کاٹ کر کے کہیں منافقوں میں نہ شامل کر دے، کہیں حضرت مہدی کے دشمنوں میں نہ شامل کر دے، کہیں دجال کے فرینڈز میں اور دجال کی فوج میں نہ شامل کر دے۔ بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہر پل کانپنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کو قرآن سے استوار کر کے اس کو بڑھانے کی اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی، ہم سب کے عمل کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جتنے باطل فرقے چل رہے ہیں جو ہمیں دن بدن اسلام سے اور قرآن سے دور کر رہے ہیں، اللہ ان سب سے بچا کر کے خالص توحید اور سنت پر اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرما دے۔ اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے، اور اگر حضرت مہدی آ جاتے ہیں تو اللہ ہمیں انہیں ان کے لشکر میں شامل فرما کر کے ظالمین سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم کے اندر اللہ اسلام کا اور ایمان کا غلبہ عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔